ہاں، السلام علیکم ناظرین اور سامعین، جیسا کہ میں قرآن، اسلام اور رمضان کے 30 روزے آپ کے ساتھ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے 23ویں روزے کے وظائف۔ آج میں نے بتانا ہے 24ویں روزے کے وظائف۔ تو اس سے پہلے ہم قرآنی جو تفسیر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میں جاتی ہوں سورہ بقرہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم قرآن پاک کی 29 صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ تقریباً ایسی ہی روایات خلفاء اربعہ اور دیگر صحابہ اکرام سے بھی منقول ہے، اور ممکن ہے کہ صحابہ اکرام نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں، اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسرے کو سمجھانا مقصود نہیں۔ اگر یہ راز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہوں تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا، اور یہ بعید ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ لا ریب، کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح سے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کہ اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یعنی قرآن مجید تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں ھدی للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت فرمایا گیا ہے۔ تقویٰ کے معنی کیا ہیں؟ تقویٰ کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہوں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ تقویٰ کے فضائل یہ ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث میں تقویٰ
حاصل کرنے اور متقی بننے کی ترغیب اور فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے گی۔ اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اس نے بڑی کامیابی پائی۔ تقویٰ سے مراتب۔ علماء نے تقویٰ سے مختلف مراتب بیان فرمائے ہیں، جیسے عام لوگوں کا تقویٰ ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے، متوسط لوگوں کا تقویٰ احکامات کی پیروی کرنا اور ممنوعات سے رکنا ہے، اور خاص لوگوں کا تقویٰ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے فرمان کے مطابق تقویٰ کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کفر سے بچنا، نمبر 2 بد مذہبی سے بچنا، نمبر 3 کبیرہ گناہ سے بچنا، نمبر 4 صغیرہ گناہ سے بچنا، نمبر 5 شبہات سے پرہیز کرنا، نمبر 6 نفسانی خواہشات سے بچنا، نمبر 7 اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا۔ اور قرآن عظیم ان 7 مرتبوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے 24ویں روزے کے وظائف کی طرف۔ تو 24واں روزہ بعد نماز فجر یا حی یا قیوم ایک تسبیح نکالنی ہے آپ نے، اور بعد نماز ظہر سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد نماز عصر دعائے نجات پڑھنی ہے 25 مرتبہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ یا بعد نماز مغرب سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ پڑھنی ہیں، اور بعد نماز عشاء استغفار 3 تسبیح پڑھنی ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔